زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے یہ آیات نہیں پڑھی؟ اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ کسی شخص پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ عجیب لوگ ہیں اس دنیا کے، جب تک ہر بات میں جی جی کرو سب راضی رہتے ہیں، ذرا سا کچھ بول دو اگلی پچھلی یاد کرا دیتے ہیں، بلکہ جو نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی سننی پڑتی ہیں۔ انسان کی فطرت ہے لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے حساب رب کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اپنے بہن بھائی بھی اپنے نہیں ہوتے، یہ میں نے اپنے والدین کے بہن بھائیوں کو دیکھ کر سمجھا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی آہ عرش تک جاتی ہے۔ جن لوگوں کا دل اچھا ہوتا ہے وہ جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان جاتے ہیں، جلدی رونے لگ جاتے ہیں، جلدی ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ آہستہ چل زندگی، کئی قرض چکانا باقی ہے، کچھ درد مٹانا باقی ہے، کچھ فرض نبھانا باقی ہے۔ کسی کے کہنے سے آپ برے نہیں بن جاتے، آپ کو اپنی نیت کا صلہ ملتا ہے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں، بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ مت کرو کسی سے اتنی امید، ہر کسی کی اپنی دنیا ہے۔ کوئی کتنا بھی اچھا ہو پہلے اپنا ہی سوچتا ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے؟ مضبوط تو وہ لوگ ہیں جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائیں، اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے۔
تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس کے ساتھ محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتے ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں سے صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ ہم میں زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کچھ حادثے خاموش کر دیتے ہیں، ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کیے بغیر۔ مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بعد ملا۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پر اسرار ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ الفاظ بھی میٹھے اور کڑوے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ لہروں کی طرح بہنے دو اپنے ہر برے وقت کو، یقین کرو یہ ٹھہرے گا نہیں۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ کبھی نا امید مت ہونا۔ اللہ اپنے بندوں کو مصیبتوں سے آزماتا ہے، لیکن ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی ہے۔ زبان سے اتنا ہی بولیے جتنا پھر کان سے سن سکیں۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ ذلت کی ایک گھڑی کو زمانے بھر کی عزت بھی نہیں لٹا سکتی۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب ہمارے رونے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو کہ بحث میں تم پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز خدا کی اور لوگوں کی امانت ہوتے ہیں۔ اعتبار ہار دیا تو بھی کچھ جیت نہ پاؤ گے۔ خوبصورتی کے لیے چاہے ہم ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ ریت کے ذروں کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، مگر ریت کے ذرے جب مل کر پہاڑ بن جائیں تو کوئی طوفان بھی ان کو ہلانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ جس طرح چاول کا ایک دانہ خاک میں مل کر 31 دانے پیدا کرتا ہے،
اسی طرح ایک نیکی 1000 نیکیوں کو جنم دیتی ہے، اور نیکی کے لیے دل پر جبر کرنا پڑتا ہے، اس دانے کی طرح خاک میں ملنا پڑتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں پروردگار عالم نے عطا کی ہیں۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ سازشیں، غیبتیں اور پیٹھ پیچھے وار لوگ بھول بیٹھے کہ یہ سارا تماشا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ مقافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ تنقید، طنز، فکر بازی سے حوصلہ نہ ہارو۔ شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے صبر کے، ان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا و آخرت خراب کروا دیتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ زندگی کو ایسے لوگوں کے لیے ضائع نہ کریں جنہیں آپ کی کوئی قدر ہی نہیں۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ حاسد انسان کی 8 نشانیاں۔ حسد کرنے والوں کی مسکراہٹ پھیکی اور طنزیہ ہوتی ہے۔ ان کی ہنسی میں طنز ہوتا ہے اور آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ حاسد کسی کی تعریف کے موقع پر اپنی تعریف شروع کر دیتا ہے۔ دوسروں کی کامیابی یا خوشی کے موقع پر وہ اپنی تعریف کیے جاتا ہے۔ گفتگو کا رخ بدل دیتا ہے، موقع سے آری گفتگو کرنے لگتا ہے۔ جو کسی شخص کی برائیاں اور غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے عیب لوگوں میں بیان کرنے لگتا ہے، وہ انسان حاسد ہے۔ کسی کی عزت اور شہرت اس سے برداشت نہیں ہوتی اور وہ اپنی شہرت کے قصے سنانا شروع کر دیتا ہے۔ جس سے بھی حاسد حسد کرتا ہے ہمیشہ اسے بدنام کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حاسدین کی نظر سے بچائے اور اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ ظلم کے معاشرے میں پرورش پانے والے کے لیے سب سے مشکل کام اپنا حق مانگنا ہے اور سب سے آسان کام ظلم سہنا ہے۔ جب مالدار غریب کو لوٹتا ہے تو اسے کاروبار کہتے ہیں، اور جب غریب احتجاج کرتا ہے تو اسے فساد پھیلانا کہتے ہیں۔ غربت انقلاب پیدا نہ کر سکے تو پھر مجرم پیدا کرتی ہے۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔
इंसान जाहिल पैदा होते हैं, बेवकूफ नहीं। उन्हें तालीम के जरिए बेवकूफ बनाया जाता है। हम अपने साथी इंसानों से नफरत करते हैं और उनसे बुग़्ज़ रखते हैं और उन्हें हर तरह से सताते हैं, और फिर ऐसा करने के बाद हम कहते हैं कि दुनिया बहुत बुरी है। जब दुश्मन के हाथों मरना कन्फर्म हो तो बेहतर है कि लड़के मरा जाए। अपनी मुश्किलात का लोगों के सामने तज़किरा करना दरअसल अपनी मुश्किलात को मजीद बढ़ाना है। औरत और जमीन अपने ऊपर फना होने वाले आशिक को कभी नहीं भूलती। नेकी की खुशबू गुलाब की खुशबू की तरह देर तक कायम रहती है। जिंदगी में सुकून चाहते हो तो हर उस शख्स पर या उस चीज से दूरी इख्तियार करें जो आपके सुकून में खलल डाल सकती है। वक्त का साम्राज्य आपके शोर से नहीं बल्कि शऊर से खौफजदा होता है। दुनिया की सबसे अहम चीज खुद से मोहब्बत करना है। गुस्सा कभी कभी काबिल से काबिल इंसान को भी बेवकूफ बना देता है। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी वो होता है जिस पर औरत मुकम्मल एतबार करे। अगर तकदीर का ताल्लुक हाथ की लकीरों से है तो मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना है और सबसे आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है। सेहत के बगैर इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। सेहत पर तवज्जो दें और फिर जिंदगी की हर नेमत से लुत्फ अंदोज हों। जरूरत नहीं बल्कि ज्यादा की ख्वाहिश इंसान के अंदर लालच पैदा करती है। इनकलाब वहां आते हैं जहां जुल्म करने वाला कोई एक शख्स हो, जहां हर शख्स अपने अपने हिस्से का जुल्म कर रहा हो, तो वहां इनकलाब नहीं बल्कि अजाब आते हैं। किसी को बदलने की कोशिश मत करें बल्कि ऐसे लोग तलाश करें जो पहले से ही आप जैसे हों। अगर मुआशरा जंगल बन जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी जानवर बन जाओ। खामोशी नामुनासिब सवालों का बेहतरीन जवाब है। मुजरिम को ऐसी सजा देना जिससे वो बच जाए मुआशरे के लिए खतरनाक है। कानून सबके लिए बराबर है, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। जुबान की हिफाजत दौलत की हिफाजत से ज्यादा मुश्किल है। कोई भी ताल्लुक वक्त जाया नहीं करता। गलत इंसान आपको ऐसा सबक दे जाता है जो आपको सही इंसान बनने के लिए तैयार कर देता है। रिश्तों में जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो अपनों की खबरें गैरों की जुबानी सुनने को मिलती हैं। इंसान की सबसे बड़ी जिल्लत यह है कि वो बातिल को ताकतवर देखकर उसकी गुलामी पर आमादा हो जाए। हर शख्स अक्ल रखता है लेकिन अक्ल से काम लेना ही नहीं चाहता। तजर्बा हमारा ऐसा दोस्त है जो हमें उस वक्त मिलता है जब हम सब कुछ खो चुके होते हैं। लोग सोचना पसंद नहीं करते क्योंकि वो सोचेंगे तो नताइज पर पहुंचेंगे और नताइज हमेशा खुशगवार नहीं होते। जिन लोगों में काबिलियत होती है उन्हें कहने की जरूरत नहीं होती बल्कि वो हर जगह पसंद किए जाते हैं। मासूम अफराद हमेशा धोखा खाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं।
अपने बड़े ख्वाब कभी छोटी सोच रखने वाले लोगों को ना बताएं। याद रखना, बेइज्जती का बदला लड़कर नहीं, बल्कि सामने वाले शख्स से ज्यादा कामयाब होकर लिया जाता है। जरूरत से ज्यादा चालाकी और एक मासूम को दिया गया धोखा आपकी बर्बादी के तमाम दरवाजे खोल देता है। फिर आप चाहे शतरंज के कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो। बदतरीन सच सबसे खूबसूरत झूठ से बेहतर होता है। उन कांटों के लिए शुक्रगुजार रहें जो दूसरे आप पर फेंकते हैं। यह इस बात की अलामत है कि आप पर जल्द ही गुलाब के फूलों की बारिश की जाएगी। उन लोगों से होशियार रहो जो मुसलसल हजूम की तलाश करते हैं, वो अकेले कुछ नहीं हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल और अजीम काम दूसरों के जज्बात की कदर करना है। अपनी जिंदगी का दूसरों से मवाजना ना करें। जैसे सूरज और चांद का कोई मवाजना नहीं है, जब उनका वक्त होता है तो वो चमकते हैं। वालिदैन की दी गई आजादी आपके पास अमानत है, इसमें कभी खयानत मत कीजिएगा। दुनिया का मुफलिस तरीन इंसान वो है जिसके पास किसी को देने के लिए इज्जत भी नहीं। इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कोशिश के बावजूद भी उजाला ना ला सके तो कोई बात नहीं, लेकिन अंधेरे से सुलह ना करे। हर शख्स का एक पर्दा होता है जिसके पीछे वो जिंदगी गुजारता है। आपकी आदतें इस बात का सबूत देती हैं कि आप कौन हैं। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। अगर आपके खदोखाल आपकी उम्र से कम नजर आते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी अंदरूनी खूबसूरती जिंदगी के जुल्म से ज्यादा मजबूत है। आपकी परवाह करने वाले ही सिर्फ आपको सुन सकते हैं, हत्ता कि आपकी खामोशी को भी। हकीकी तौर पर इंसान तब खुश होता है जब वो अपने आसपास के लोगों के लिए खुशी लाता है। सिर्फ दो लोग आपको सही तरह समझ सकते हैं, एक वो जो खुद आप जैसे हालात से गुजर रहा हो, दूसरा जो आपसे शदीद मोहब्बत करता हो। उदास होना वक्त को जाया करना है, खुश रहने की कोई ना कोई वजह तलाश करें। अगर कोई ये कोशिश करता है कि सब उसे अच्छा समझें तो वो बेवकूफों का सरदार है। अगर आप सूरज की किरणों के निकलने के बाद जागते हैं तो इसका मतलब है आपको मालूम ही नहीं कि जिंदगी में रोशनी कैसे आती है। बाज़ औक़ात आपको खामोश होना पड़ता है क्योंकि आपके अल्फाज ये वाज़े नहीं कर पाते कि आपके अंदर क्या चल रहा है। झगड़ा किए बगैर दुश्मन को तबाह करने के 4 बेहतरीन तरीके। नंबर 1, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। नंबर 2, नागहानी सूरत हाल में खामोश रहें। नंबर 3, खुद को माली और जिस्मानी तौर पर उनसे मजबूत बनाएं। नंबर 4, अकेले मुकाबला करने के बहाने एक ग्रुप की शक्ल में उनका सामना करें। ये सब बातें आपके दुश्मन को कमजोर करती हैं। अगर आप सुकून की नींद चाहते हैं तो ये 2 खतरनाक काम कभी मत करें। नंबर 1, किसी को गम ना दें। नंबर 2, अपना गुस्सा कभी दूसरों पर मत निकालें। झूठ इंसान की तमाम नेकियों को जाया कर देता है। किसी भी ताल्लुक की पहली सीढ़ी एतमाद और भरोसा है।
इंसान की सबसे बुरी हालत तब होती है जब वो खुद पर काबू खो बैठता है। सबसे कीमती तोहफा जो आप किसी को दे सकते हैं वो आपके वक़्त और तवज्जो का तोहफा है। अगर आप अपनी बुराइयों पर काबू पाना चाहते हैं तो सच बोलना शुरू कर दें। कभी कभी बेहतरीन हासिल करने के लिए बदतरीन हालात से गुजरना पड़ता है। मजबूरी इंसान के असूल तोड़ देती है। जो लोग इमदाद के मुस्तहिक हैं उनकी इमदाद करने में उनके सवाल का मुंतजिर नहीं रहना चाहिए। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से, अपनायत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। जब अल्लाह किसी बंदे से खुश होता है तो उसके लिए नेकी करना आसान और गुनाह करना मुश्किल बना देता है। छोटे छोटे गुनाहों से बचो, क्योंकि छोटे गुनाह ही बड़े गुनाह की तरफ बुलाते हैं। इस्लाम ने औरत को कैद नहीं किया, बल्कि हवस परस्तों की नज़रों से महफूज किया है। मोहब्बत जब अल्लाह से हो जाती है तो मुलाकात की तड़प फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पर ख़त्म होती है। वो रूह कभी नहीं मुरझाती जिसकी प्यास कुरान पाक की तिलावत से बुझती हो। आजमाइश अल्लाह अज़ियत देने के लिए नहीं डालता, बल्कि कुछ सिखाने के लिए डालता है। जितनी जल्दी सीख जाओगे उतनी ही जल्दी वो दूर हो जाएगी। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों में ज़वाल नहीं। खजूर की गुठली पर बारीक सी चिल्ली नुमा एक छिलका होता है जिसे कतमीर कहते हैं। अल्लाह फरमाता है इंसान उसका भी मालिक नहीं, फिर अकड़ कैसी। जो शख्स पाबंदी से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। तबाही और बर्बादी है और उस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐब ढूंढते हैं और लोगों की पीठ पीछे बुराई करते हैं। अल्लाह से मांगते मांगते रुक क्यों जाते हो? इतनी जल्दी मायूस क्यों हो जाते हो? अक्लमंद और हसास लोग हमेशा गम और फिक्र में मुब्तला रहते हैं। जिस माल को जमा करने में तुमने उम्र लगा दी उसे अपने साथ कब्र में ले जाने की इजाज़त नहीं है। मरने के बाद जितनी ज़मीन बादशाह के पास होगी उतनी ही फ़कीर के पास भी होगी। अल्लाह को बहुत पसंद है जब आप दुनिया से नहीं अल्लाह से मांगते हो। गरीब और कमज़ोर के सामने आपका लहजा बताता है कि आप कितने बड़े हैं। जब हमारे जीने की वजह अल्लाह होगी तब हमारे मायूस होने की कोई वजह नहीं होगी। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बेबस हम तब होते हैं जब हम चाहकर भी अपने आप को साबित नहीं कर पाते। यकीन कीजिए कुछ बातें सिर्फ अल्लाह से ही करने वाले होती हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर कर देती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ मत जाओ, फिर चाहे वहाँ खाना आपको सोने की प्लेट
اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اللہ ہمیں کسی کا اصلی رنگ دکھاتا ہے اور ہم بار بار حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ پاک کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو لامعلوم ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو لوگ محنت اپنے اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ تہلکہ مچا دیتی ہیں فرش آسمانی پر محبت جب جوانی میں اللہ کا نام لیتی ہے۔ تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل سکون سا آ جاتا ہے۔ یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ لوگ ساتھ کم اور مشورہ زیادہ دیتے ہیں۔ انسانوں کو چہروں سے نہیں دلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بدسلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ ایک وقت آتا ہے نہ کوئی اچھا لگتا ہے اور نہ برا، نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے اور نہ ہی محبت رہتی ہے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے والوں سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر جڑ جائے گا، بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف 2 لوگ ایسے ہیں جن پر قسمت ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ پہلا جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں
آپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ 3 چیزوں کا کبھی بھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1 آپ کی آمدنی، نمبر 2 میاں بیوی کی باتیں، نمبر 3 آپ کا اگلا قدم۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ پریشان نہ ہو، اللہ پاک راستے بنا ہی دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ جب واسطہ اور رابطہ صرف اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ عورت کے جسم سے نکل کر عورت کے ہاتھوں میں پل کر جب طاقتور بن جاتے ہو تو عورت ہی آپ کو کم عقل، کمتر، کمزور اور جاہل نظر آتی ہے۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کیا کریں، کیا معلوم کہ کل کو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لیں، اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ اللہ سے اللہ کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہوں۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی توڑ نہیں سکتے۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ کوئی فرقہ۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے یہ آیات نہیں پڑھی؟ اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ کسی شخص پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ عجیب لوگ ہیں اس دنیا کے، جب تک ہر بات میں جی جی کرو سب راضی رہتے ہیں، ذرا سا کچھ بول دو اگلی پچھلی یاد کرا دیتے ہیں، بلکہ جو نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی سننی پڑتی ہیں۔ انسان کی فطرت ہے لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے حساب رب کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اپنے بہن بھائی بھی اپنے نہیں ہوتے، یہ میں نے اپنے والدین کے بہن بھائیوں کو دیکھ کر سمجھا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی آہ عرش تک جاتی ہے۔ جن لوگوں کا دل اچھا ہوتا ہے وہ جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان جاتے ہیں، جلدی رونے لگ جاتے ہیں، جلدی ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔
زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔